دوستان محترم، موجودہ حالات میں اس مہلک بیماری کے حالات میں ہر کوئی انسانی جسم کی حفاظت کی تدبیریں بتاتا ہے اور عمل کرتا ہے، مگر ایسے وقت میں جہاں جسم کی حفاظت ضروری ہے وہاں اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے نہیں تو بھی ہمیں کسی نہ کسی دن دنیا سے جانا تو ضرور ہے، لیکن اس سے بڑی محرومی اور بدقسمتی انسان کے لیے کیا ہو کہ وہ تندرستی کی عالم میں دنیا سے جائے اور بے ایمان ہو کر مر جائے۔ تو آج چاروں طرف یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام تو عوام، خواص بھی کئی عالم کہے جانے والے اور کئی پیر کہے جانے والے، وہ بھی بد عقیدگی اور خوش عقیدگی میں فرق کیے بغیر ایک ایسے اسٹیج پر یا ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے قوم کے دل و دماغ سے حق اور ناحق کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں۔ تقریباً 10 آیتیں قرآن کی اس وقت میرے سامنے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو ایمان والا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت ایک شرط پر دی ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 94، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں سورۃ الانبیاء کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کریں اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اس کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، ہم لکھ لیں گے، مگر کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ نیک کام کرنے والا مومن ہو۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 ہیں۔ سورہ مومن، جس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ کیا ترجمہ؟ کہ جو اچھا کام کریں، مرد خواہ عورت، اور ہو ایمان والا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں بغیر حساب انہیں رزق دیا جائے گا۔ تو یہاں جنت میں داخلے کی خوشخبری
اور جنت میں رزق کریم کی بشارت ان نیک عمل کرنے والوں کو رب سورۃ المومن میں دے رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایمان والا ہو۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں، اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 194 میں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ان تمام مقامات پر مرد یا عورت کو نیک عمل کرنے پر جنت اور اپنی رضا اور جنت میں رزق کریم دینے کی بشارت ایک شرط پر دی ہیں، اور وہ شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہونا۔ اب میں آپ کو یہ چیز ایک مثال کے ذریعہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ ایک شخص ایک ایکڑ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس سے جڑی بوٹی کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے، جو کچھ کانٹے کچڑا وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی صاف صفائی کرنے کے بعد اس میں پانی چھڑکتا ہے، اور رات دن اس زمین کی نگرانی میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا ہے، تو کیا اس کی یہ لمبی محنت و مشقت کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ جب بیج ہی نہیں تو ساری محنت رائے گا جائے گی۔ اب حالات یہ ہیں کہ لوگ بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں، زمین بھی صاف کر رہے ہیں، ٹریکٹر لگا کر کے خش و خاشاک سے زمین کو صاف کر رکھے گئے، لیول برابر کرتے ہیں، اور اس میں پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور رات دن نگرانی بھی رکھتے ہیں، مگر وہ اس میں بیج ہی نہیں ڈالتے۔ تو یاد رکھنا، جس طریقے سے زمین کی صفائی، خش و خاشاک سے زمین کو صاف کرنا، جس طریقے سے زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور زمین کی نگرانی رکھنا، یہ ساری چیز نیک عمل کی مثال رکھتی ہیں، مگر اس زمین میں بیج ایمان کی مثال رکھتا ہے۔ اگر بیج نہیں ڈالو گے تو اگے گا کہاں سے؟ فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اب ساری کوششیں لگی ہوئی گئیں کہ زمین صاف کرو، ساری کوششیں لگی ہوئی گئیں کہ کچڑا صاف کرو، ساری کوششیں لگی ہوئی گئیں کہ پانی کا چھڑکاؤ کرو، ساری کوششیں لگی ہوئی گئیں کہ رات دن جاگ کر کے اس زمین کی حفاظت کرو، مگر کوئی ہے ہی نہیں کہ جو یہ کہیں کہ اب اس میں بیج بھی تو ڈالو، یا پھر بیج ڈالا ہے تو اب اس کی حفاظت کرو۔ تو قرآن کی روح سے تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان اللہ کی بارگاہ میں عمل کی ہموار زمین پر بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ بیج نہیں ہوگا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور بیج ڈال کر کے اس کی نگرانی بھی نہیں کی تب بھی بڑے خطرات ہیں کہ اب آگے کیا معاملہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن تک میں یہ پہنچا رہا ہوں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں، کہ عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اب ایک دوسرا درجہ آگے آ گیا کہ اب یہ ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، غیر مقلد سلفی اہل حدیث وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اور آج کئی جگہوں پر ایسے سارے شتونگڑے آپ کو ایک جگہ نظر آ جائیں گے، اور باضابطہ وہ قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اتحاد قوم کی ضرورت ہے، میں یہ ڈوبے گا تو اکیلا نہ ڈوبے گا، پورے اس کے مریدین ڈوب جائیں گے۔ تو یہ کورونا کے مرض نے تو یہ مسئلے بھی ہمیں سمجھا دیے کہ جس طرح سے اس بیماری کا اثر ہوتا ہے، یہ بدعقیدگی کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پر تفصیلی احکامات، یہ رحمت للعالمین نبی کا رحم ہے کہ انہوں نے ان فتنوں سے ہمیں 1450 سال پہلے آگاہ کر دیا ہے، ورنہ ہماری عقلیں تو نہ مانتی ان چیزوں کو۔ جو بندوں نے شریعت سے بغاوتیں کی ہیں، اگر وہ بغاوتیں بھی اپنی جگہ پر رہیں،
اور آپ کہیں کہ اتحاد بھی ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی گئیں جیسے نجاست نجاست رہے اور حلوہ حلوہ رہے اور دونوں مل جائیں اور دونوں کہیں کہ چلو اتحاد کر لیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ کر کے جس ایمان کی اللہ نے قبولیت عمل کے لیے شرط لگائی ہے وہ ایمان ہے کس کے پاس؟ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن ایک گروہ ایسا اٹھے گا جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، اور بعض وہ جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے پاس کیا ترازو ہے کہ آپ تول کے بتاتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں؟ ہاں، ہمارے پاس اپنا ذاتی کوئی ترازو نہیں، ہمارے پاس اپنا خود ساختہ بنایا ہوا کوئی پیمانہ نہیں، مگر قرآن تو ایک پیمانہ ہے، قرآن تو ایک میزان ہے، قرآن تو ایک ترازو ہے. قرآن کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لائے، اللہ فرماتا فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم تمہیں نور ہدایت عطا کر دیں گے. تو صحابہ معیار ایمان ہیں. اب صحابہ نے یوم تبیض وجوہ کی تفسیر کیا کی؟ تفسیر در المنصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت، حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے بھی روایت، اور تفسیر قرطبی میں حضرت سیدنا حبر الامہ عبداللہ ابن عباس سے روایت. فرماتے ہیں وہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت کے دن سنیوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. جن صحابہ کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں بعد والو ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لانا، انہوں نے یہ ہمیں بتایا، میں نے تفسیر کا حوالہ دیا کہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے تب یض وجوہ اہل سنہ، وہ اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. اور کن کے چہرے کالے ہوں گے؟ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور سارے بدعقیدوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ اور کالے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا اس کو بھی کوئی فرقہ واریت کہے گا؟ کیا یہاں عبداللہ ابن عباس نے جو سنی ہونا اپنے مومن ہونے کی پہچان اور علامت بتایا، کیا اسے بھی کوئی یہ کہے گا کہ بھائی سنی دیوبندی کرنا یہ فرقہ واریت ہے؟ تو یاد رکھنا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جن علماء کا کام ہے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا، ان کا فرض تھا اس زمانے میں کہ وہ اس روحانیت کے بڑھتے ہوئے مرض پر روک لگاتے اور پابندی لگاتے کہ یہ جو خلط ملط میل جھول جو ہو رہا ہے وہ عقیدے کی بیس پر سخت خطرناک ہے. اب یہاں یہ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں ہیں کہ اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. خدا کی قسم میرے پاس وہ حدیثیں ہیں اور وہ میں اگلے جمعہ میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، جن سے آپ کو اپنے سنی ہونے کی نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت، خدا کی قسم. اب یہاں میں صحیح مسلم شریف کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیح مسلم شریف کا مقدمہ لکھا ہے، اصل میں مقدمہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آنے والی پوری کتاب آپ کیسے سمجھیں گے وہ ہم نے اس کتاب میں کیسے آپ کے لیے اصول تیار کیے ہیں وہ ہم نے مقدمے میں لکھا ہے. مقدمہ پڑھ کر کے بندہ آگے کتاب کو حل کرنے کا فن سیکھتا ہے کہ آگے کتاب میں کون سی اصطلاح آئے گی، کون سا لفظ آئے گا تو کیا مراد ہوگا. تو آگے پوری کتاب کو سمجھنے کے لیے مصنف ایک مقدمہ لکھتا ہے
کہ جس کو پڑھ کر کے آپ آگے کتاب کو سمجھ سکیں۔ اب امام مسلم صحیح مسلم میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور امام ہیں۔ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ علم تعبیر الرؤیا کے امام تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے امام گزرے ہیں۔ اور میں نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ یہ خواب کی تعبیر کے امام کیسے بنے، تو میں نے پڑھا کتاب میں کہ انہوں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، اور قرآن میں علم تعبیر الرؤیا کا خصوصی حوالہ یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، اور یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں بھی علم تعبیر الرؤیا آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خوابی میں بتا افتح فاک، اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو خواب ہی میں اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ امام محمد ابن سیرین کہتے میں تھا ابن سیرین، یوسف علیہ السلام نے لعاب دہن ڈال دیا، صبح کو اٹھا تو علم تعبیر الرؤیا کا میں امام بن چکا تھا۔ یہ وہ حضرت محمد ابن سیرین مقدمہ مسلم میں امام مسلم ان کا قول ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب مسلم سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں لم یکون یسألون عن الاسناد، اے لوگو ہم پہلے کوئی حدیث کے نام پر بات لے کر آتا تھا تو ہم اس کی سند نہیں پوچھتے تھے، سند نہیں چیک کرتے تھے۔ سند کا مطلب ہے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے صحابی رسول سے سنا۔ تو یہ جو صحابی رسول اور بعد والوں میں جو واسطہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں لم یکون یسألون عن الاسناد، کہ ہم پہلے سند کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا حدیث سے ہم لے لیتے تھے، سن لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، مگر فلما وقعت الفتنۃ، مگر جب بد عقیدوں کے فتنے پیدا ہو گئے، بد عقیدوں کے گروہ پیدا ہو گئے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں قالو، تو اب ہم کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، تم حدیث ہمیں سنا رہے ہو، بتاؤ تیرے استاذ کا نام کیا ہے، تیرے استاذ کا نام کیا ہے، اس کے استاذ کا نام کیا ہے، کہیں کوئی بیچ میں بدعقیدہ تو نہیں؟ سموا لنا رجالکم، اپنے استادوں کے نام گنواؤ۔ اور پھر جب وہ نام گنواتے تو آگے امام ابن سیرین کہتے ہم کیا دیکھتے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، تو ہم ان کی پوری سند میں سنی چیک کرتے تھے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، ہم ان کی سند میں سنی چیک کرتے تھے، اور جب سنی ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو ہم ان کی حدیث کو سنتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ یہ ہیں۔ تو یاد رکھنا اس چیز کو، اس پر کبھی آپ کے دل میں ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی جھول نہیں آنا چاہیے۔ میں پورا سال آپ کو عمل بتاتا رہوں گا کہ یہ نہ کرو یہ کرو، مگر کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ایمان کی کوئی فکر نہیں، عقیدے کا کوئی معاملہ نہیں، بس عمل کرو تو یہ ثواب ملے گا۔ قرآن کی یہ 10 آیتیں جو میں نے تقریباً پڑھی آپ کے سامنے، ان ساری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے عمل تمہارا اسی وقت قبول ہوگا جب تمہارا ایمان درست ہوگا، اور ایمان درست نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتا ہے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کا پتہ نہ بتاؤں کہ عمل کر کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں جن کی کوششیں ہی گمراہ ہو گئی، اور وہ کیا سمجھتے تھے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ جو گمراہ ہو گئے وہ نیک عمل کر کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ فرماتا ہے کئی عمل کرنے والے ایسے ہوں گے، عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، اور جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو بالکل صاف کلیئر، بغیر کسی تردد کے، توقف کے، اس بات کو ہمیں ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ نے عمل قبول کرنے کے لیے ایمان کی شرط لگا، اور ایمان کیسا رکھنا ہے محبوب کے صحابہ کو دکھایا، اور محبوب کے صحابہ نے ہمیں دکھایا مومن وہ ہے جو سنی ہے۔ تو اس لیے عمل ضرور کریں، عمل ایمان والوں ہی کا تقاضا ہے، ایمان ہی عمل کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سلسلے میں عمل پر اتنی توجہ ہو کہ آپ کا ایمان کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر خود یہ ارشاد فرمایا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، سرکار نے فرمایا میرے دین کا علم بھی دین ہی ہے، تو تم خوب جانچ پڑک لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ تو دین یہ کہہ رہا ہے، اس لیے یہ قرآن اور حدیث کے اندر باضابطہ صاف لفظوں میں ہے۔ آپ یہ کورونا کی بیماری میں تو یہ مسئلہ سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی بندے کو کورونا ہو گیا ہے تو لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں، کہیں مجھے نہ لگ جائے، ہاتھ نہیں ملائیں، اور وابیوں سے ہاتھ ملا لیتے، بد عقیدوں سے ہاتھ ملا لیتے۔ کیا جسم کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے؟ اور پھر یہ کہ کوئی عوام تو عوام اگر کوئی دین کا ذمہ دار یہ کر دے تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مولوی ڈوبے گا تو اکیلا نہ ڈوبے گا، اس کے سارے متبی ڈوب جائیں، ایک پیر ڈوبے گا تو اکیلا نہ ڈوبے گا، پورے اس کے مریدین ڈوب جائیں۔ تو یہ کورونا کے مرض نے تو یہ مسئلے بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ جس طرح سے اس بیماری کا اثر ہوتا ہے یہ بدعقیدگی کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پر تفصیل یہ کہا، یہ رحمت للعالمین نبی کا رحم ہے کہ انہوں نے ان فتنوں سے ہمیں 1450 سال پہلے آگاہ کر دیا، ورنہ ہماری عقلیں تو نہ مانتی یہ چیز، اگر رحمت للعالمین آقا نے یہ ساری چیزیں بتائی تو پھر جس طرح سے کورونا کے مریضوں سے بھاگتے ہو، حالانکہ اس کے بھاگنے کے بارے میں شریعت کا جدا نقطہ نظر ہے، مگر جس طرح اس سے بھاگتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ بدعقیدگی سے دور بھاگو، اور جو گھل مل رہا ہے اس سے بھی دور بھاگو، کہیں یہ تمہیں بھی نہ ملے۔ اس لیے ساتھیوں ایمان عقیدے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی پر ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام کے واقعات حدیثوں میں کیا لکھے ہیں میں اس کو تفصیل سے مسلسل جمعات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اسی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام